یہ ایک ایسا شہر تھا جو سویا بھی تو جاگتا دکھائی دیتا۔ بازاروں میں رنگ، شور، ہنسی اور خوشبوؤں کا رقص جاری ہوتا۔ لوگ صبح کو اپنے کاموں پر نکلتے اور شام کو چراغوں کی روشنی میں پھر ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا۔ ہر دکان کی اپنی خوشبو تھی، کوئی مسالوں کی تیزی سے بھری، کوئی لوہے کی دھمکت سے، اور اس سب کے بیچ ایک ایسی جگہ تھی جہاں سے سب سے زیادہ مہک اٹھتی تھی۔ وہاں نہ صرف شہر بلکہ دور دور سے لوگ خوشبویات خریدنے آتے۔ ہارون مہنگا ترین عطر بیچتا تھا، عنبر کی نرمی، عود کی گہرائی، مشک کی لطافت، زعفران کی مہک، گلاب کی شرمیلی خوشبو۔ بوتلیں ایسے چمکتی تھیں جیسے ہر شیشی میں کوئی قید شدہ دنیا ہو۔ مگر ایک عجیب حقیقت تھی، لوگ خوشبودار ہو کر گھر جاتے اور ہارون خالی دل کے ساتھ۔ سارے شہر کو وہ خوشبو دیتا تھا، مگر اس کا اپنا سینہ جیسے دھواں بن چکا تھا۔ وہ اکثر تنہائی میں بیٹھ کر سوچتا، اللہ نے سب کو محبت دی ہے تو میرے حصے میں کیا آیا؟ میں کیوں خوش نہیں؟ وہ ہنستا بھی تھا مگر وہ ہنسی آنکھوں تک نہ پہنچتی۔ وہ مہکاتا بھی تھا مگر خود بے مہک تھا۔ ایک صبح بازار میں ہنگامہ تھا، لوگ ایک دوسرے کو شور مچا کر بتا رہے تھے، ایک ولی اللہ آئے ہیں جن کی محفل میں نور اترتا ہے، جو دلوں کا زنگ صاف کر دیتے ہیں، جن کے ایک جملے سے زندگی بدل جاتی ہے۔ لوگوں کے چہروں پر خوشی تھی اور امید بھی۔ دکاندار، مسافر، فقیر، سب ان صوفی بزرگ کی طرف دوڑ پڑے۔ ہارون نے بھی سنا مگر دل کی حسرت نہیں جاگی، تجارت جاگ گئی۔ اگر ان کے پاس کوئی نایاب خوشبو ہے جو دنیا نے کبھی نہ سونگھی، اگر وہ میرے پاس آ گئی تو میں بادشاہ بن جاؤں گا۔ یہی سوچ کر وہ بھی محفل کی طرف چل پڑا۔ وہاں ایک عجیب نور تھا، کچھ لوگ آنسوؤں میں ڈوبے بیٹھے تھے، کچھ کے چہرے پہلی بار ہلکے دکھائی دیتے تھے، کسی کی دعائیں قبول ہونے کی بشارت مل رہی تھی، کسی کے دل کا بوجھ اتر چکا تھا۔ ہارون نے محفل میں بیٹھ کر روحانیت محسوس کرنے کے بجائے سیدھا سوال داغ دیا، حضرت مجھے سب سے قیمتی خوشبو چاہیے، جو سب سے زیادہ نفع دے، جو کسی اور کے پاس نہ ہو۔ لوگوں نے حیرت سے اسے دیکھا مگر صوفی مسکرائے، وہ مسکراہٹ رحمت تھی۔ انہوں نے پوچھا، قیمتی خوشبو دل کی چاہتے ہو یا دنیا کی؟ ہارون نے بےتابی سے کہا، جو بیچ سکوں، جو شہرت دے، جو مال بڑھائے۔ صوفی نے تسبیح روک لی، اے ہارون، سب سے قیمتی خوشبو وہ ہے جو دل سے اٹھتی ہے، وہ جو دلوں کو مہکا دے، جو اللہ کے قریب لے آئے۔ وہ نہ بوتلوں میں ملتی ہے نہ بازاروں میں بکتی ہے۔ ہارون بے ساختہ ہنس پڑا، دل کی بھی کوئی خوشبو ہوتی ہے؟ صوفی نے نرمی سے فرمایا، ہاں، جب دل پاک ہو جاتا ہے تو وہ خود عطر بن جاتا ہے۔ آج مغرب کے بعد آنا، اگر تیرا دل اجازت دے تو میں تجھے وہ خوشبو سکھا دوں گا۔ ہارون سمجھ نہ پایا مگر وعدہ کر آیا۔ شام ڈھلی، بازار تھم گیا، چراغ جل اٹھے۔ ہارون کے قدموں میں بے چینی تھی مگر لالچ بھی۔ وہ خانقاہ کے ایک چھوٹے سے حجرے میں پہنچا۔ کمرہ بالکل سادہ تھا، نہ لبان کی خوشبو نہ کوئی عطر، صرف سکون اور خاموشی جو ہر شور کو نگل لے۔ صوفی نے کہا، آنکھیں بند کرو، اپنے دل سے پوچھو، کب تم نے آخری بار کسی سے سچی محبت کی؟ ہارون کے سینے میں کچھ چبھنے لگا، دل سے ایک بھاری آواز نکلی، کبھی نہیں۔ اس نے مانا، اس نے کبھی کسی کا درد محسوس نہ کیا، کسی غریب کے ہاتھ کو نہیں تھاما، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ نہ رکھا۔ محبت ہمیشہ فائدے سے تولی، رشتے کاروبار بنا رکھے۔ وہ ساری زندگی کتنا ملے گا یہی پوچھتا رہا، اور اسی لمحے دل میں ایک دیوار میں درار سی پڑی۔ ہارون رونے لگا، بے قابو، بے اختیار۔ وہ حیران تھا کہ جو آنکھ برسوں سے خشک تھی وہ آج سمندر کیسے بن گئی۔ ایک لطیف سی مہک اس کے سینے سے اٹھنے لگی، نہ گلاب، نہ عنبر، نہ عود، بلکہ رحمت کی خوشبو۔ صوفی نے کہا، یہ دل کے پاک ہونے کی پہلی خوشبو ہے۔ جب دل نرم ہوتا ہے تو اللہ اس میں نور بھر دیتا ہے۔ صوفی نے ایک چھوٹا سا پیالہ دیا، اسے سنبھال کر رکھنا، جب تیرے اندر سے خوشبو اٹھے یہ خود بھر جائے گا، مگر یاد رکھ یہ صرف 3 کاموں سے بھرتا ہے۔ 1 محبت، 2 سچائی، خدمت خلق۔ ہارون کی آزمائش شروع ہو گئی۔ پہلا دن صبح، دکان کے سامنے ایک بوڑھا فقیر بھوکا بیٹھا ہے۔ پہلے دن کی ہارون ہوتی تو اسے دھتکار دیتا، مگر آج دل نے کہا، دے دو اللہ کے لیے۔ وہ کھانا لایا، فقیر نے دعا دی، اور جیسے ہی فقیر کی مسکراہٹ ملی، پیالے میں خوشبو کا پہلا قطرہ آیا۔ وہ حیران رہ گیا،
दूसरा दिन एक यतीम बच्ची दुकान के बाहर खड़ी थी। वो एक टूटी शीशी ले आई। अम्मू, ये ठीक हो सकता है, ये मेरी अम्मी की निशानी है। हारून के दिल में कुछ पिघल गया। वो शीशी लेकर उसे बेहतरीन अतर से भरकर वापस कराया। बच्ची के चेहरे की चमक हारून की रूह के अंधेरे को कम करने लगी। प्याले में फिर एक कतरा, एक नई महक। तीसरा दिन एक शख्स कर्ज में डूबा था। हारून के पास आया, मगर पहले की तरह नहीं, अब एक बदला हुआ अतर फरोश था। उसने कहा, तुम्हारा कर्ज मैं अदा करता हूं, मुझे सिर्फ तुम्हारी दुआ चाहिए। वो शख्स फूट फूट कर रोने लगा। हारून के दिल से पर्दे हटने लगे और प्याला अब आधा भर चुका था। हर तब्दीली के साथ आजमाइश आती है। एक रात उसके दुकान में चोरी हो गई। सब कीमती अतर गायब, कमरा खाली, कारोबार खत्म। हारून चीख पड़ता, मेरी मेहनत मेरा माल। मगर बदला हुआ हारून मुस्कुराया, अल्लाह ने लिया है, अल्लाह ही देगा। मैं अभी खुशबू बेचता नहीं, खुशबू बांटता हूं। और उस रात प्याला खुद ब खुद पूरी तरह भर गया, ऐसी खुशबू से जो कभी दुनिया ने नहीं सूंघी थी। सूफी ने वापस वो प्याला लिया, उसे खोला और पूरा हुजरा नूर से भर गया। ऐसी महक, ऐसी लताफत कि लोग रोने लगे, सजदे में गिर गए। सूफी ने कहा, हारून, तू अब इत्र फरोश नहीं रहा, तू दिल फरोश बन चुका है। अब तेरे पास वो खुशबू है जो दिलों को महकाती है, लोगों को अल्लाह से मिला देती है, नफ्स को पाक करती है, इंसान वो इंसान बनाती है। ये दुनिया की खुशबू नहीं, ये जन्नत की खुशबू है। हारून के कदम कांप गए। सूफी ने आखिरी बात कही, याद रख हारून, खुशबू खरीदी नहीं जाती, कमाई नहीं जाती। दिल पाक हो जाए तो इंसान खुद खुशबू बन जाता है। वो अता है, सूद नहीं। वो मोहब्बत है, तिजारत नहीं। हारून ने दुकान दोबारा बनाई, मगर अब हर बूढ़ा, बच्चा, यतीम पहले खुशबू लेता, फिर दुआएं देता। और इस नई जिंदगी के आगाज से ये राज हमेशा के लिए साबित हो गया, जो हाथों से नहीं दिलों से उठती है, जो जिस्म नहीं रूह को महका दे, जो दुनिया नहीं आखिरत जमाल दे। इंसान खुशबू खरीद नहीं सकता, लेकिन खुद खुशबू बन सकता है। और जब इंसान खुशबू बन जाए तो फिर उसकी बात, उसकी नज़र, उसकी दुआ, हर चीज़ महक बनकर फैलती है।